کہانی کا آغاز 11 سال پہلے ہوا جب پاکستان کے چڑھتے سورج نے اسلام آباد کی گود میں یوتھ کلب کو دیکھا جہاں اس کو اپنے جیسے اور بھی نوجوان ملے. آئی فیل کہ اگر آج میری لائف میں YC نہ ہوتا تو آئی ڈونٹ نو کہ میری لائف کیسے ہوتی. Youth Club has really helped me transform the kind of person that I am today, because I don't know the person, if I was still the person that I was before, so I probably wouldn't be in front of you guys, and I don't think I'd be where I am now, and I think my life would be very different. نہ مانیٹری کوئی آپ کی ہیلپ کر سکوں نہ ویسے آپ کی کہہ کسی اور ایونٹ میں ہیلپ کر سکوں، لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ قیامت والے دن اگر کسی نے کھڑے ہو کے کہا نا کہ ہاں بھائی آپ کی وجہ سے کوئی ٹھیک ہو تو ہاتھ میرا لازم ضرور کھڑا ہو انشاءاللہ. یہ ہے یوتھ کلب. Welcome back to my channel. I'm here with a brand new video. آج کی ویڈیو میں I'm going to a conference held by Youth Council. So Youth Council کی conference ہو رہی ہے اسلام آباد میں, the mega council, in which they're gonna be all the motivational speakers from the Youth Council, and they're going to tell us about the majors and minors, do's and don'ts of not following the rules in Islam, and family traditions and the gaps between the families. اور اس کے علاوہ بہت سی چیزیں ہیں. تو I think you should all come, but at the time you'll be watching this vlog it would be very late, but yes, I'll show you the glimpse, minor parts of speeches from all the speakers جتنے تک, کیونکہ the conference is from 10 a.m. till 4 p.m. and it's a 6 hours long conference. I cannot record all of it and post as a vlog, so I'm gonna be posting few parts of it. I hope you like it and you get something out from it, and do watch till end and do like, share and subscribe. See you there. Bye. تگڑے سے مراد ہے ان کے ساتھ کنورسیشن کرتے ہیں, اسکواش کھیلتے ہیں, فٹ بال خود کھلانے لے جاتے ہیں انہیں, ان کو اپنے ساتھ پھراتے ہیں, اور ان کا ایک ریلیشن ہے ان کے ساتھ. وہ بچے بہت تگڑے ہیں. وہ بچوں کے انالیسس, کریٹیکل تھنکنگ ہی کچھ اور ہوتی ہے. مدرس کا بہت بڑا رول ہے, نو ڈاؤٹ, بٹ فادر کا رول از انڈسپینسیبل. اوکے, سو نو اباؤٹ یور چائلڈس فرینڈس آن لائن, ایکسپلور کریں. مدرس مجھے بتاتی ہیں کہ میرے بچے نے یہ واٹس ایپ گروپ جوائن کیا ہے, وہاں پہ ابیوزنگ ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, مشورہ کرتی رہتی ہیں. تو یو شوڈ آلسو نو واٹس گوئنگ آن ان یور سنز لائف, ڈاٹرز لائف. ہاں یہ چیلنج آئے گا, وہ کہیں گے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہماری پرائیویسی انویٹ کرنے والے, تو ذرا چھپ کے بھی آپ کر سکتے ہیں. ایسی ایپس ہیں کہ آپ کو رپورٹ آتی جائے, سرچ اباؤٹ دیز تھنگس. اوکے, تو ایک آنکھ بند کر کے رکھوالی کرنی ہے. پیرنٹنگ از آل اباؤٹ دس. ایک آنکھ بند ہے, دوسری آنکھ کھلی ہوئی ہے. بچے کو لگے بند ہے, بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے, تو ٹیکنیک آپ کو پتہ لگ گئی, بٹ یہ آپ ہی کے بہتری کے لیے. اوکے, ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. سو یو ہیو ٹو ڈو دس, یو ہیو ٹو نو. نبی نے یہ کہا تھا, لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم, عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے. ہمیں تو یہاں پہ کاٹا جا رہا ہے, مر گئے سارے. اللہ اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا. مسلمانوں کی بھی وہی حالت تھی, لیکن مسلمانوں کی زبان سے کیا الفاظ نکلے, ذرا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. مومنوں نے جب دیکھا لشکروں کو, اور دیکھا کہ موت سامنے اور ختم ہونے والے ہیں, تو کہنے لگا یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ بالکل سچا وعدہ تھا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اس مشکل حالت میں جب ان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی, ان کے گھر والے بھی ختم ہونے لگے تھے, ان کا ایمان اللہ پہ مزید پختہ ہو گیا. میرے بھائیوں, مومن جو ہے اس کی حالت کو اللہ تعالیٰ اپنی مومن بندوں میں سے ایک بندے کو اٹھاتا ہے. مومن بندہ مشکل کے اندر اپنے اللہ سے اسٹرینتھ لیتا ہے, طاقت لیتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے, اور اللہ اس کی وجہ سے دوسروں کو بچاتے ہیں. آئیے, آپ نے حضرت انس بن نضر کی کہانی نہیں سنی؟ جنگ احد میں افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے. عمر بن خطاب جیسا پہاڑ
سعد بن معاذ جیسی چٹان. لوگ کیا کہیں گے ہیز ڈیفائنڈ آور لائفز. شادی ہو رہی ہے, برائڈل شاور نہیں کر رہی. شادی ہو رہی ہے, تم 150 سے میک اپ نہیں کرا رہی. تم 6 لاکھ کا لہنگا نہیں سلوا رہی. بچوں کا ایڈمیشن کہاں پہ, بیکن ہاؤس, سٹی فار ویلتھ میں نہیں کرایا. اچھا بس یہ اسکول میں کرا دیا. کس سیکٹر میں تمہارا گھر ہے؟ بچے کے کپڑے کہاں سے لے رہے ہو؟ یہ نیکسٹ یا مدر کیئر سے نہیں آ رہے. لوگ کیا کہیں گے ہیز ڈیفائنڈ آور لائفز انفارچونیٹلی. واللہ وہی شخص دلیر ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں, جو کانفیڈنٹ لوگ ہوتے ہیں, سیلف اسٹیم والے, ہائر سیلف ایفیکیسی والے, وہی لوگ کیا کہیں گے کہ سلوگن کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کو لاف مار دیتے ہیں. جو لوگ ویک ہوتے ہیں, کمزور, لوور سیلف اسٹیم, لوور سیلف ایفیکیسی والے, وہ کہتے ہیں ہاں لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں, تو ہاں مجھے لوگوں کو امپریس کرنا ہے. دلیر شخص ہی آج کے دور میں دین پہ چل سکتا ہے. اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ دلیر کون ہے؟ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدا فطوبى للغرباء. یہ غرباء ہے جو بریو لوگ ہیں, تگڑے لوگ ہیں. یہ اسلام جب شروع ہوا تھا بڑا سٹرینج تھا, کوئی اس کو فالو نہیں کرتا تھا, اور اٹ ول ریٹرن ٹو سم تھنگ ایٹ سٹرینج. آج دیکھیں آج سٹرینج ہو کے رہ گئے ہیں. Only dead fish go with the flow. Only dead fish go with the flow. اور یاد رکھیں 98% follow 2% of the humans. یہ ریسرچز کہتی ہیں 2% ہوتے ہیں جو لیڈنگ لوگ ہوتے ہیں. ہماری ہیومنز کی ہرڈ مینٹیلٹی ہے, we follow people. بہت ساری ریسرچز میرے پاس ٹائم نہیں آپ سے شیئر کرنے کا. we follow people. جو آج میں نے کانفرنس اٹینڈ کی ہے, بہت سارے اسپیکرز کو میں نے سنا ہے. اب میں مائنڈفل ہوں اس بات کے لیے کہ میں نے اپنی لائف کو چینج کرنا ہے. یو آر کمپلیٹلی اویئر آف دس فیکٹ. تو جب آپ اویئرنیس کے ساتھ کریں گے تو آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا اپنے آپ کو چینج کرنے کا. بالکل اسی طرح سے یہی مائنڈفلنس میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتا ہوں. جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں تو بی مائنڈفل آف دا فیکٹ کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. ایسا نہیں کہ آپ کو جہاں پر آپ کی امی آپ کے سر پہ کھڑی ہیں, آپ سے بات کر رہی ہیں, اور آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل فون ہے, اور امی آپ سے بات کر رہی ہے, ہاں امی میں آپ کی بات سن رہا ہوں, آپ بہت اچھی ہیں, میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, اور امی کھڑی کیا سوچ رہی ہے؟ یو آر ناٹ مائنڈفل آف ہر. تو لیٹ سپوز کہ آپ نے جم کی ممبرشپ کروائی بڑے جوش و خروش کے ساتھ, آپ نے نیا ٹریک سوٹ بھی خرید لیا, نئے جاگرز بھی لے لیے, اٹھ کے آپ جم چلے گئے. اب جم گئے, آپ نے 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کیا. ورک آؤٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اپنے شیشے میں دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. اگلے دن دوبارہ آپ جم گئے, پھر آپ نے 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کیا, پھر آپ نے ورک آؤٹ کرنے کے بعد شیشے میں اپنے آپ کو دیکھا, کوئی فرق نہیں پڑا. تیسرے دن پھر آپ جم گئے, پھر 1 گھنٹہ ورک آؤٹ کیا, پھر شیشے میں دیکھا, مجال ہے کہ رائی برابر بھی فرق پڑا. آپ نے کہا یہ جم بالکل فضول چیز ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی گیو اپ. ٹریک سوٹ کو پھینکو ڈسٹ بن میں, جوتوں کو آگ لگا دو, میں نے اس کے بعد جانا ہی نہیں ہے جم. تو ایسے نہیں ہوتا. اف یو وانٹ ٹو گیٹ انٹو شیپ یو نیڈ واٹ؟ کنسسٹنسی. آپ نے جم 3 دن نہیں جانا, آپ نے کم از کم 6 مہینے جائیں. کہف کے اندر سورہ نمبر 18 میں انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی, کہ یقیناً وہ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی. یہ نوجوان تھے جو ہمیشہ کسی بھی سوسائٹی میں چینج میکرز بنتے ہیں. کسی بھی سوسائٹی میں جب کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ نوجوان لے کر آتے ہیں, یہ ان کی خاص صلاحیت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تو ہمارا رب ہے, رب السماوات والارض ہے, زمین و آسمان کا رب اللہ ہے. تو یہ نوجوان جو ہیں یہ جب اپنے آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو واقعی میں ایک ملک اور قوم میں تبدیلی آ سکتی ہے. So my dear brothers and sisters, it's you who are the leaders of the future. اگلا جو دور ہمارا آ رہا ہے اس میں آپ ہی نے اس ملک کو سنبھالنا ہے. آج آپ لوگوں نے وہ کریکولم پڑھنا ہے جس سے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کر سکیں. ہمارا ایک کانٹریکٹ ہے, یہ ہمارا وعدہ ہے. دیکھیے ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگ آلریڈی اللہ کے ولی ہوں,
پتا اپنی اسٹوری کیا ہے. میں بھی ایک زمانے میں دین سے بہت دور تھا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین کی طرف آیا, پھر اس مشن کو میں نے لیا, اور وہی مشن ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا کہ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق, سب سے پہلے پڑھو, اللہ کے نام سے پڑھو, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو, دین کا علم حاصل کرو. پھر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, کہ اٹھ جاؤ, قم اللیل, رات کو اٹھا کرو, نماز پڑھا کرو, اپنے آپ کو ڈیولپ کرو. یہ فارمولا ہے کامیابی کا. اور پھر یا ایھا المدثر قم فانذر, اٹھ جاؤ اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, اس مشن میں آپ ہمارے ساتھ ہیں. میں انشاءاللہ دوبارہ سے وہ نعرہ لگوانا چاہوں گا آپ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ صحیح موٹیویٹ ہو جائیں. سو آپ لوگ اب تیار ہیں اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے؟ پکی بات ہے؟ سو جاگو, اٹھو, بدل جاؤ. تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تکبیر! الحمدللہ. سو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, آج سے ہم اپنی لائف کو چینج کرنے کے لیے تیار ہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ کل سے آپ کوئی مفتی, علامہ, حضرت, مولانا بن جائیں. صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ آج سے انشاءاللہ بیبی سٹیپس لینے ہیں, بیبی سٹیپس لینے ہیں, اپنے آپ کو چینج کرنا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنی انوائرمنٹ کو, اپنی سراؤنڈنگس کو. انشاءاللہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے حالات بہتر کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہیں بدلتے. تو آئیے آج فیصلہ کریں. میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہاں پہ آنا قبول فرمائے. میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ٹائم آپ نے یہاں پہ اسپینڈ کیا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حسنات میں انکلوڈ کرے قیامت والے دن. ہم میں سے جو لوگ بھی بیمار ہیں, جن کے گھر والے بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجلہ نصیب فرمائے. جو بھی ہم میں سے پریشان حال ہیں, جن کی لائف میں کوئی ڈیفیکلٹی, پریشانی ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے, ہم کو معاف فرمائے. چاہے وہ ہم نے چوری چھپے کی ہوں یا گناہ کی ہوں, غلطی سے کی ہوں یا جان بوجھ کے کی ہوں, صغیرہ کی ہوں یا کبیرہ کی ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی غلطیاں معاف فرمائے. ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے نیک بندوں میں شامل کرے, اپنے انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین میں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. اور جس طرح آج ماشاءاللہ اس خوبصورت محفل میں ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں, میری اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے, اور بالکل اسی طرح سے ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی ملنا نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بہت بہت شکریہ آپ سب. آپ کے بھائی ہیں, آپ کے اسپیکرز ہیں, فضل شیخ یاسین, اور یہ بہت الحمدللہ اللہ کی توفیق سے گھروں گھروں میں جا کے لیکچرز بھی دیتے ہیں, انسٹیٹیوشنز میں جا کے لیکچرز دیتے ہیں. وہی ہم آگے دیتے ہیں ہر آلوٹ. تو the thing is that اگر یہ آیت ہمارے سامنے ہونا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا, it is as if مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ, ایک سیڈ کی طرح ہے. اس سے آپ نے سیڈ زمین میں ڈالا اور اس سے جو ہے نا گروتھ ہوئی, ایک پلانٹ بنا, اور پلانٹ کی 7 برانچز ہیں, اور 7 برانچز میں آپ یہ کہہ لیں کہ سب برانچز ہیں 100 نکال لیں, یعنی 7 ملٹیپلائی بائی 100, 7 برانچز ہیں, ان کی مزید آگے 100 سب برانچز ہیں. تو آپ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ will multiply that multiply by 700. سبحان اللہ. اور یہاں پہ بس نہیں ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا کے دیں گے. یہ تو صرف ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ تو بڑے واسع ہیں, مزید بڑھا چڑھا کے دینے والے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق. آمین آمین, جزاک اللہ خیر. لیکچر ہو رہا ہے, سیشن ہو رہا ہے, لیکن لوگ آتے نہیں تھے. عاطف اسلم میں کانسرٹس میں لائن لگی ہوتی تھی, لیکن ہم جو شفا کالج آف میڈیسن میں لیکچر کرتے تھے, 2-3 بردرز بیٹھے ہوئے ہیں, 2-3 سسٹرز بیٹھی ہوئی ہیں, یہ لیکچر ہو رہا تھا. کئی ایسی ہیں جو کہ لاہور میں ہیں, کئی ایسی کراچی میں ہیں. تو ماشاءاللہ ہمارا خواتین کا ایک بالکل مختلف سلسلہ چل رہا ہے. ان کی بھی پروگرام چلتے ہیں, ان کی بھی ہوتے ہیں, لیکن ظاہر سی بات ہے وہ صرف خواتین کے لیے ہوتے ہیں. اور ہمارے پاس آج تقریباً 101 امپلائیز ہیں.
guys, this brings us to the end of this video. I hope you liked this video and you enjoyed this video. Do like, share and subscribe. Bye bye.